شروع کرتے ہیں ٹاپ سٹوری سے. سردار مسعود خان صاحب, حسن خان. سردار صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں, مجھے بتائیے کہ جو سچویشن ہے اس وقت اور خرق آئی لینڈ پر جو گراؤنڈ ٹروپس امریکہ بھجوانے جا رہا ہے, اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ کیا رخ لے گی؟ نیا فیز شروع ہو رہا ہے جنگ میں, کیا رخ لے گی جنگ؟ ابھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ یہ اصفہان میں بھیجیں گے یہ فوجی دستے جو آ رہے ہیں, جو مرینز ان کے آ رہے ہیں, یا پھر جو ہے خارق میں جائیں گے. دونوں صورت میں اگر وہ خارق کے اوپر قبضہ کرتے ہیں تو جنگ جی 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 تو وہ جنگ ایمفیبیس ٹروپس ہیں, مرینز ہیں, تو وہ زیادہ سمندر کے راستے سے جاتے ہیں. جی جی, اور ایمفیبیس جو ہے بالکل آپ نے درست کہا کہ وہ ایک ایکسپیڈیشنری فورس ہے اور ایمفیبیس ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کے بظاہر لگتا ہی ہے کہ وہ خاک کے اوپر حملہ کرے گی, لیکن اگر خاک کے اوپر حملہ ہوتا ہے, قبضہ ہوتا ہے, تو اس کے بعد جو جنگ بہت طول اختیار کر جائے گی. ایک تو یہ چیز واضح ہے. اور جو ابھی آپ نے خود جو خلاصہ پڑھا وال اسٹریٹ جرنل کے حوالے سے اور دوسرے جو حوالوں سے, تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے اس جنگ کو طول نہیں دینا چاہتے, اگرچہ وہ اس سلسلے میں دعوے کر رہے ہیں کہ وقت بھی ہمارے ساتھ ہے, طاقت بھی ہے ہمارے ساتھ, اسلحہ و بارود بھی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ جناب ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے, اور اس وقت جو ہے ایران کو ہتھیار ڈال دینا چاہیے. دوسری طرف ایران سے یہ پیغام آ رہا ہے, ان کے مصطفیٰ خمینی صاحب جو ان کے نئے رہبر اعلیٰ ہیں, یا اس کے علاوہ جو ان کے صدر پزشکیان ہیں یا دوسرے علی لاریجانی ہیں, ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہم ختم کریں گے, ہم طے کریں گے کہ کس وقت ختم ہوگی, امریکہ کے کہنے پہ ختم نہیں ہوگی. تو ایک طرف یہ جنگ جاری ہے, دوسری طرف جو ہے پس پردہ سفارتکاری جاری ہے, اس میں کوششیں ہو رہی ہیں, اس پہ خلیجی ریاستیں متحرک ہیں, عمان بہت متحرک ہے, اور دونوں فریقین جو ہے کسی یعنی امریکہ اور ایران کی بات کر رہا ہوں, یہ کوئی نہ کوئی پیغامات ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں. اور اس میں سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سعودی عرب کے دورے پہ گئے تھے, اور اس سے پہلے ایک دن پہلے, کچھ گھنٹے پہلے بلکہ, مسعود پزشکیان جو صدر ہیں ایران کے, ان سے فون پہ گفتگو ہوئی پرائم منسٹر شہباز شریف کی. کیا ایسی کون سی ایکٹیویٹی ڈپلومیٹک چل رہی ہے جو آپ کے خیال میں کامیاب ہو سکتی ہے اس جنگ کو رکوانے میں؟ پچھلے سال پاکستان نے یہی سفارتی کردار ادا کیا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان. وہی کردار امریکہ کی درخواست پہ اور پھر ان کیپٹلز کی خواہش کے مطابق پاکستان ادا کر رہا ہے. یہ تعمیری کردار ہے, پیغام رسانی بھی ہے, اور ان کے اوپر یہ ایک قسم کے اپیل کر رہا ہے پاکستان کے کسی طریقے سے جو ہے جنگ ختم کی جائے اور خطے کو امن و سلامتی کی طرف لے جایا جائے, کیونکہ اس سے پہلے ہی بہت تباہ کاری ہو جائے گی. تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ پاکستان کا جو ہے گزشتہ برس جو ہے پولیٹیکل کیپٹل بڑھا ہے, خاص طور سے امریکہ میں اور اس کے بعد خلیجی ریاستوں میں. تو واشنگٹن میں بھی اس کے اوپر اعتماد کیا جا رہا ہے, تہران میں بھی اور ریاض میں بھی, اور دوسری خلیجی ریاستیں بالخصوص جو ہے عمان کے ساتھ پاکستان رابطے میں ہے. تو پاکستان ایک متحرک کردار ادا کر رہا ہے. جی جی فرمائیے. ٹھیک ہے سردار صاحب, یہ پاکستان کے متحرک کردار کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو ہم دیکھیں گے, لیکن ایک بات بتائیے, آپ ظاہر ہے امریکہ میں بہت عرصہ رہے ہیں, آپ ان کے نظام کو سمجھتے ہیں کہ پالیسی میکنگ کیسی ہوتی ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے یہ سٹوری کی ہے, اس نے کہا صرف 5 بندوں نے ڈیسائیڈ کیا اس جنگ کا, پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, سیکرٹری, فارن سیکرٹری اور ڈیفنس سیکرٹری اور ان کے چیف آف سٹاف. تو اب یہ بتائیے گا کہ اس کی وجہ سے یہ بہت فراڈ اسٹریٹجی ہے جنگ کی. تو اس سے امریکہ کے اندر پبلک اوپینین ظاہر ہے پہلے خلاف تھی اس جنگ کے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک اوپینین کے پریشر میں امریکہ کوئی جنگ بندی کا اناؤنس کر سکتا ہے, یا اب ان کی ایگو کا مسئلہ ہے؟ ایگو کا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو خود اپنے بیانات میں کہہ رہے ہیں صدر ٹرمپ اور اس کے علاوہ وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کہ ہم حاوی ہو رہے ہیں اور ہم نے دشمن کو زیر کر دیا ہے, اب انہیں معافی مانگنی چاہیے. اور جو آپ نے کہا کہ ایک مخصوص حلقے نے 6 لوگوں نے جو ہے اس جنگ کے بارے میں مشورہ دیا یا ان سے مشاورت کی گئی, تو اس میں تو یہ دیکھیے کہ اس سے بھی زیادہ واضح تر چیز یہ ہے کہ انہوں نے کانگریس سے بھی نہیں پوچھا ہے. کانگریس کے پاس وار پاورس مطلب ہے ڈکلیریشن آف وار, انہوں نے سلامتی کونسل سے بھی نہیں پوچھا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ اس پورے کے پورے منصوبے کو بہت محدود لوگوں تک رکھنا چاہتے تھے. اور یہ جنگ جو ہے آپ کو بتایا کہ اسرائیل نے کروائی ہے, اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ابھر رہا ہے, لوگ جو ہے عالمی بحران کا ذکر کر رہے ہیں, اس کے علاوہ عالمی معاشی بحران کا ذکر کر رہے ہیں,
اور اس کے بعد آئل گیس دوسری جو ہے سپلائی چینز برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے، اور جو کیا کہتے ہیں آبدائے ہرموز کی بندش کے اوپر جو ہے بات کر رہے ہیں۔ اور ایک عجیب و غریب بات جو ٹھیک سننے میں آئی وہ یہ، چین نے یہ کہا ہے کہ اس آبنا سے جو بھی گزرے گا آبنائے ہرموز سے، اسے جو ہے چینی یوان میں پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ لیکن جس طرف میں آپ کو اشارہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس قسم کی نیوکلیئر سیبر ریٹلنگ ہو رہی ہے۔ اسرائیل سے کچھ اس قسم کے اشارے مل رہے ہیں کہ جناب وہ نیوکلیئر ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، اور اسرائیل جو ہے مسلمہ، یعنی مطلب نہ قانونی لیکن واقعتاً وہ ایک مسلمہ جوہری ریاست ہے۔ ایران تو جو ہے افسودگی کر رہا تھا اور ایک تھریش ہولڈ نیوکلیئر پاور بنا ہوا تھا، لیکن دوسری طرف جو تھا اسرائیل کے پاس یہ ہے، اور اس نے بلکہ گزشتہ برس جو ہے امریکہ کو بلیک میل کیا تھا کہ اگر آپ حملہ نہیں کرتے ہیں تو میں نیوکلیئر حملہ کروں گا، یہ اگر آپ ان کی جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ امریکہ نے جو ہے پے در پہ فردو اور اصفہان اور نتنز کے اوپر حملے کیے تھے۔ اب بھی ٹھیک ہے صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں بھی کچھ اس قسم کی باز گشت جو ہے کہ جو جس آپ حلقہ احباب کا ذکر کر رہے ہیں، جو مخصوص ان کی کچن کیبنٹ ہے، وہ یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں ان میں سے خاص طور سے جو انتہا پسند ہیں کہ آپ بھی تاریخ رقم کریں جیسے صدر ٹرومین نے کی تھی دوسری جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم کو ختم کرنے کے لیے جی، وہ وہ تقریباً نیوکلیر بٹن کی، ہاں اللہ نہ کرے کہ یہ نوبت آئے، لیکن میں ہیں کہ تھوڑا انکنڈیشنل سرنڈر۔ ٹھیک، میں حسن خان صاحب کو ذرا گفتگو میں لانا چاہتا ہوں۔ حسن صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو سچویشن آپ ابھی مڈل ایسٹ کی سن رہے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں، بیک ڈراپ میں یہ پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ بھی چل رہا ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں چین کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ ایک پاکستان سے وفد بھی گیا تھا افغانستان، اور وہ علماء کا وہ واپس بھی آ گیا ہے۔ تو بتائیے گا کہ یہ جنگ جو ہے یہ بڑھے گی پاکستان اور افغانستان کے درمیان، یا اس میں کمی آ سکتی ہے عید سے پہلے؟ بہت شکریہ افسر صاحب۔ میرے خیال میں افغانستان اور پاکستان کی جو سچویشن ہے یہ کنٹرول انوائرمنٹ میں ہو رہی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے جو ہے ایک ریسٹرین آبزرو کی جا رہی ہے، اور اسپیشلی جب چین کی طرف سے یہ تقریباً چین کا پہلے اس کے جو وہاں پہ سفیر تھے اس کی ملاقات ہو گئی، اس کے بعد جو اسپیشل ریپریزنٹیٹیو تھے وہ 3 دن تک وہ کابل میں رہے، مختلف ان کے جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں رہی، اور پھر وہ اسلام آباد آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج تک اسلام آباد میں ہی ہوں گے، کیونکہ اسلام آباد اس کا ایک لمبا جو تھا ادھر اس کا سٹے تھا۔ اور 2 دفعہ آج بھی آپ نے سنا ہوگا کہ چین کے جو وزیر خارجہ ہے وانگ ی، اس نے امیر خان متقی سے بھی بات کی ہے، اور بڑا کلیئر کٹ یہ بتایا ہے کہ چین جو ہے وہ اس اسکلیشن کو جو ہے وہ نہیں ہونے دے گا، اور یہاں تک کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے 2 برادر ملک ہے، اچھے پڑوسی ہے، اور ان کے درمیان اور اسپیشلی حسن صاحب یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اگست کی، اگر آپ اگست یاد ہو، اگست 2025 تو تینوں ممالک کی میٹنگ بھی ہوئی تھی، پہلے چین میں ہوئی، اس کے بعد افغانستان گئے وانگ ی، اسحاق ڈار بھی گئے، پھر متقی نے یہاں پہ آنا تھا وہ نہیں آئے۔ تو اس وقت سے یہ چل رہی ہے کشمکش، اور ابھی جو آپ کا ابھی یہ جو 1-2 دنوں کے اندر اندر جو کچھ ہوا ہے مذاکرات کی آپ بات کریں وہ خوش آئند ہے، لیکن ساتھ ہی اسلام آباد پہ ڈرون حملہ ہونا، اور پاکستان نے کابل اور قندھار پہ بھی حملے کیے جب چینی وفد یہاں پہ موجود تھا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بے اعتمادی جو ہے ان طالبان پہ اور ان دہشت گردوں پہ، اور وہ بات چیت کے باوجود، معاہدوں کے باوجود باز نہیں آتے دہشت گردی کرنے کے۔ کل ہی 7 پولیس کے جوان شہید ہو گئے ہیں، ایک SHO لکی مروت میں۔ تو یہ تو رک نہیں رہے دہشت گردی، تو کیسے پھر بات چیت آگے چلے گی، بڑھے گی؟ افسر صاحب میرے خیال میں یہ گزشتہ سال اگست سے یا اکتوبر سے لے کر آنورڈ اب تک جو ہے کافی پانی جو ہے وہ پلوں کے نیچے گزر چکا ہے، اور سچویشن کافی تبدیل ہو چکی ہے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں تھی جس کی توقع افغان طالبان نہیں کر رہے تھے، وہ ان کے وہ ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان جو کانفیڈنٹ تھے، ان کا ایک تو یہ تھا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے کبھی کابل پہ حملہ نہیں کرے گا، کبھی پاکستان جو ہے 2 فرنٹ وار کے آپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ آلریڈی وہ سمجھ رہے تھے کہ انڈیا کے ساتھ ہے تو پاکستان برداشت کرے گا، لیکن یہ حملہ نہیں کرے گا۔ تیسری ان کی جو اہم غلط پریڈکشن ثابت ہوئی وہ یہ تھی کہ 2002 میں جب ان کی حکومت ختم کی گئی تو پاکستان میں مذہبی جو گروتھ ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، تو ان کا اندازہ یہ بھی تھا کہ اس دفعہ اگر کبھی بھی اگر پاکستانی سیکیورٹی ادارے یا
حکومت افغان طالبان پہ حملہ کرے گی تو پاکستان کی جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کی حمایت میں کھڑی ہوں گے، اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی اندازہ تھا کہ ہمیشہ جب سے پاکستان پہ افغان سائٹ پہ کچھ ہوا ہے تو یہاں کی جو نیشنلسٹ سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی، یہ پہلی دفعہ ان کو جو توقع نہیں تھا کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں انٹائر پولیٹیکل سپیکٹرم جو ہے وہ ملٹری جو ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، کاروائیاں کر رہی ہے، اس کو بیک کر رہی ہے، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح 9 اکتوبر کو پاکستان نے سٹرائکس کیے، 12 اکتوبر کو جب تقریباً 12 یا 13 بارڈر پوسٹ پہ انہوں نے حملہ کیا تو دی نیکسٹ ڈے قطر آ گیا، ترکی آ گیا، اور پاکستان جو ہے فوری طور پر سیز فائر کے لیے ایگری کر دیا۔ یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے، آپ نے ایک بات کی، اندازے ان کے تھے، مطلب غلط فہمیاں ان کی تھی، وہ دور ہوئی ہیں، چلے مان لیتے ہیں دور ہو گئی ہوں گی، لیکن اس کا اثر نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ چین نے بار بار کوشش کی ہے، اس کے باوجود وہ باز نہیں آتے۔ میں نے آپ کو کل کی اگزامپل دی ہے، لکی مروت میں جو کچھ ہوا ہے، وہاں پولیس احتجاج کر رہی ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، وہ اسلام آباد بیٹھے رہتے ہیں اور یہاں کچھ ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ڈرونز اسلام آباد پہنچے، کوہاٹ میں بھی ڈرونز گئے، تو یہ اگر انہیں یہ غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں جتنی آپ نے گرمائی ہیں، تو پھر وہ باز کیوں نہیں آ رہے طالبان؟ دیکھیں میرے خیال میں اب سر صاحب اگر ہم ریڈ کریں نا جو سچویشن اس وقت افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان یعنی فتنہ الخوارج کا ہے، تو کافی چینجز نظر آ رہی ہے اگر آپ ڈیلی سچویشن کو آبزرو کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ افغان وزیر خارجہ یا افغان حکومت جو ہے وہ مختلف ممالک کو کال کر رہے ہیں اور ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ انٹروین کرے، میڈییٹ کرے۔ وہ تو اور پاکستان مان نہیں رہا نا، پہلے بھی کال کرتے تھے، پاکستان مان جاتا تھا، اب پاکستان ان پہ اعتبار نہیں کر رہا، انہوں نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے، تو وہ تو اپنی اسی چلاکی میں کر رہے ہیں نا، عیاری میں۔ دیکھیں ابصار صاحب میرے خیال میں یہ بہترین سٹریٹجی ہے کہ پاکستان کو اگر میڈییشن بھی ہو رہی ہے، دیکھیں پاکستان نے ترکی کو بھی یہی کہا ہے اور میرے خیال میں چین کو بھی کہ پاکستان افغان طالبان کی نہ وربل اس کے گارنٹی پہ اعتبار کر رہا ہے نہ ان کی ریٹن گارنٹی پہ، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، کیونکہ افغان طالبان کی ریٹن گارنٹی پہ بھی آپ اعتبار نہیں کر سکتے۔ جس طرح دوحہ میں بہت سی چیزیں انہوں نے ان رائٹنگ دی ہے لیکن اس کے خلاف ہو جا رہے، پاکستان جو گارنٹی مانگ رہا ہے وہ جو میڈییٹرز ہے ان سے کہہ رہے کہ آپ گارنٹی دے کہ یہ ان کی گڈ کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ ہمیں دے دیں، نمبر ون۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے جی آپ دوسری بات مکمل کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان جو ہے ابھی تک جتنا میں انفارمیشن ہے، پاکستان ابھی تک جنگ بندی پہ راضی نہیں ہے۔ کہتے کہ مطلب ہے کہ ٹاک اینڈ فائٹ، جس طرح طالبان 19 مہینے امریکیوں کے ساتھ دوحہ میں مذاکرات کر رہے تھے اور ساتھ ہی وہ لڑ بھی رہے تھے، تو پاکستان کی یہ بہترین سٹریٹجی ہے میرے خیال میں کہ یہ باتیں بھی ہوں گی، ڈائلاگ بھی ہوں گے، لیکن لڑائی بھی ہوں گے۔ اور آخری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں افسر صاحب کہ طالبان پاکستان یہ 12 اور 13 کی رات کو جو پاکستان نے سٹرائک کیے، یہ تحریک طالبان پاکستان کے لیے بڑے ان ایکسپیکٹڈ تھے اور میرے خیال میں ان کی کچھ امیدیں بھی تھی، ان پہ بھی پانی پھیر گیا ہے، کیونکہ جو لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، میں بالکل یہ وہ بتا رہا ہوں کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ چین اور ترکی کی جو میڈییشن ہو رہی ہے، پاکستان نے اب ہاتھ ہولا رکھا ہے، اور کیونکہ 3 دن سے پاکستان نے کوئی سٹرائکس نہیں کیے تھے، جب یہ پرسوں رات یا کل رات والی ہوئی اس پہ جو ہے ان کو کافی ہو گیا ہے اور ان کی لینگویج میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اگر آپ ان کی پرسوں والی پریس ریلیز دیکھیں جو بنو کے حوالے سے تھی، پہلے وہ پاکستان فوج کے لیے کافر، مرتد اس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے تھے، یہ پہلی پریس ریلیز ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسلح افواج مملکت خودآزاد پاکستان۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی یہ جو ہم سٹرائک کر رہے ہیں یہ میرے خیال میں یوز لیس نہیں ہے، ان کے نتائج آ رہے ہیں لیکن ٹرکل آہستہ۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، یہ جو ابھی حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ گارنٹرز جو انٹرنیشنل گارنٹرز ہیں پاکستان ان سے گارنٹی مانگ رہا ہے، تو اس وقت چین اور ترکی ظاہر ہے اس میں شامل ہیں، اور خاص طور پہ چین، تو آپ کے خیال میں چین کوئی گارنٹی دے سکتا ہے ان طالبان کے بہاف پہ؟ میں 3 چیزیں کہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ 27 فروری کو افغانستان یہ حملہ کرتا ہے، افغان طالبان پاکستان کی سرحد پہ حملہ کرتے ہیں، اور 28 تاریخ کو امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کے اوپر حملہ کرتے ہیں،
اور میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ نریندر مودی جو ہے کچھ عرصہ پہلے وہاں موجود تھے، یعنی مطلب انہی دنوں جو ایک دن ہے پہلے وہ موجود تھے اسرائیل میں. ایک دن پہلے موجود تھے، تو کچھ نہ کچھ تو پیغام رسانی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک افغان طالبان ان کے مختلف دھڑے جو ہے ہندوستانی رو کے شکنجے میں ہیں، اور تحریک طالبان پاکستان جس کی شہادتیں جو ہے خود اقوام متحدہ کی رپورٹیں دے چکی ہیں، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے اور وہ ناقابل اعتبار ہوں، کیونکہ پاکستان نے پچھلے سائیکل میں 2021 سے لے کر اب تک ہر چیز ایگزاسٹ کر لیا. بائیلیٹرل نیگوشیشنز، اس کے بعد انٹیلیجنس شیئرنگ، اور تیسرا جو ہے ہم نے یہ بھی کیا کہ ثالث ڈالے، اس میں چین ڈالا، اس نے بڑا مثبت ایجنڈا دیا دونوں ملکوں کو. اس کے بعد قطر، اس کے بعد جناب ترکی، سب کو نے درخور اعتنا نہیں سمجھا، بلکہ یہ کہ ان کے جو انہوں نے وعدے وعید کیے تھے اس کے مخالف چلتے رہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اگر جب تک کہ افغان طالبان وہاں رہیں گے اور ان کے جو ہے ان کے ساتھ مضبوط رشتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، داعش کے چند کوارٹرز کے ساتھ، القاعدہ کے ساتھ، تو وہ اسی سلسلہ نہیں روکیں گے، کیونکہ انہوں نے دشمنی کی پرانے روٹس جو ہے ان کے اوپر کام شروع کر دیا ہے، جو کہ ہوتے تھے کیا نام ہے حامد کارزائی کے دور میں، اشرف غنی کے دور میں، بلکہ ظاہر شاہ کے دور میں. تو یہ اس طریقے سے مجھے وہ سمجھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ وہ، لیکن پاکستان اپنا مورل ہائی گراؤنڈ برقرار رکھنا چاہیے اور سفارتکاری کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ دور بھی نیگیٹیولی ایگزاسٹ ہوتا ہے تو پاکستان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. ٹھیک. حسن صاحب، یہ آخر میں بتا دیں کہ یہ پرانے اسی دور پہ چلے گئے ہیں، اور ان کا جو قوم پرستی کا ایک طریقہ کار تھا دوسری حکومتوں کا، جس میں رشین سپانسرڈ بھی تھے، امریکن سپانسرڈ بھی تھے، اب یہ طالبان مذہب کے نام پہ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، مسئلے کے نام پہ. اس پہ مختصر کمنٹ کیا. اور دوسرا یہ کہ جیسے سردار صاحب کہہ رہے تھے کہ ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، طالبان پہ کسی بھی، چاہے کوئی انٹرنیشنل گارنٹر بھی ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اعتبار کیا جانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، میں تو پہلے بھی میں نے کہا کہ طالبان پہ اگر وہ ان رائٹنگ بھی دے دے تو اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ابھی کافی ان کو ایکسپیرینس ہو چکا ہے. افغان کے ساتھ ڈیل کیے ہوئے تقریباً 50 سال ہو گئے، نمبر 1. نمبر 2، دوسری بات جو ہے، دیکھیں یہ تھوڑی سی سچویشن ڈیفرنٹ ہے. ماضی اور آج یہ جو 9 اکتوبر کے بعد جو سچویشن ہے، یا جو 27 یا 26 فروری کے بعد جو سچویشن ہے، میرے خیال میں اس میں کافی فرق ہے. دیکھیں ابھی یہ 4 مہینے ہو گئے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری بارڈر جو ہے وہ مکمل بند ہے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 4 مہینے اتنی لمبی عرصے کے لیے ٹریڈ بھی بند ہے، ہر قسم کی کمیونیکیشن ہے وہ بند ہے. اور اب ان کے لیے ایک اور مسئلہ آ گیا کہ دوسری سائڈ پہ جو ایران پہ وہ زیادہ بیک کر رہے تھے، اب ایران میں جو مسئلہ پیدا ہوا ہے. کل میں کابل سے شام کو میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے مجھے ایک بات بتائی کہ چاول کا جو ایک چھوٹا سا وہ جو بوری ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کی قیمت 4000 افغانی ہے. اس نے صرف ایک اور بات بتائی کہ یہ جو کچالو کی قیمت ہے 400 افغانی پہ یہ کلو ہے. تو وہ جو قیمتیں بتا رہی تھی کہ اس وقت کابل میں جو صورتحال ہے وہ بہت مشکل ہے کہ اس کو وہ، اسی لیے تو یہ نیشنلزم کے ایشوز، غذائی صورتحال، لائن کو، غذائی سچویشن کافی خراب ہو گئی. ٹھیک ہے حسن خان صاحب، بہت شکریہ.